وللنساء نصيب مما كسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم جمعے کے دن وقت پر آ جاتے ہیں اور اللہ کے مقدس کلام کی تدقیق کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور آج تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن سنت جو جاری ہے، اس میں سورہ قصص کی آیت نمبر 32 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم اس چیز کی آرزو نہ کرو اور اس چیز کی تمنا نہ کرو، اس چیز کی تم خواہش نہ کرو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آسان سی بات ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے اور کوئی بدصورت ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے. یہ ساری باتیں اور پھر علمی حوالے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. کوئی علم میں آپ سے آگے بڑھ گیا ہے، کوئی کاروبار میں آپ سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی نے گھر اچھا بنا لیا ہے، کسی نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہمیں زندگی کے اندر تفاوت نظر آتا ہے دوسروں میں، جو ہمیں اندر سے اکساتا ہے کہ کاش ایسا میں بھی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم ایسی چیز کی خواہش نہ کرو کہ جس کے ذریعے سے تم جب خواہش جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، ایسی چیز کی خواہش نہ کریں. پھر کیا کریں؟ بلا مطلب ہم ایسا نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے کہ اللہ جو چیز کو دیا ہے مجھے بھی دے، یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن انسان کے اندر حسد اور اناد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ کیسا ہے، اللہ میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں. تو جب اس کے حصول کی خواہش کرتا ہے تو حسد پیدا ہو جاتا ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اناد پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لِكُلِّ رِجَالٍ وَالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبَ، فرمایا کہ ہر آدمی اور ہر عورت کو اللہ نے وہ نصیب دیا ہے جو اس نے جو وہ کرے گا. یعنی آپ عمل کریں گے، جدوجہد کریں گے، آپ کوشش کریں گے، اسی کا ثمرہ آپ کو ملے گا. یعنی آپ کو بجائے اس کے یا آپ یہ کہیں کہ اللہ آپ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا مجھے بھی ایسا بنا دے، اے اللہ تم نے اس کو اتنا مال دیا ہے مجھے بھی ایسا مال عطا فرما، اے اللہ تم نے اس کو اقتدار دیا ہے مجھے بھی ایسا اقتدار عطا فرما. فرمایا نہیں، خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنا ہے. تو جب تم کوشش کرو گے اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں بھی عطا فرمائے. یہاں ایک اور خاص بات وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس کو تم نے اتنا مال دیا، حسن عطا فرمایا، مجھے بھی عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تو اتنی عظیم برتر اور بلند ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ اس کی صورت کیسی ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے اس کو قریب کر لو. اللہ نہ مال کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ کتنا چمکتا ہے، اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں للہیت کتنی ہے، اس میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اور
تو جو اعمال تمہارے جیسے ہوں گے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حسن عمل سے اپنی برتری کو ثابت کرنا ہے. ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اپنی برتری کو ثابت کرنا ہے. ہم اگر کسی کی ضد کرنے لگے یا ہم کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے تو ہم کبھی بھی اپنی برتری ثابت نہیں کر سکتے. ہم اگر اپنی برتری ثابت کر سکتے ہیں تو مثبت رویہ اور پازیٹیو اچھی سوچ کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں تو ہم اپنی برتری ثابت کر سکتے ہیں. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا، صرف خواہش کرنے سے ایسا نہیں ہوگا. اور جہاں تک اعمال کی بات ہے تو اللہ کے نبی قرآن کریم میں موجود ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. اے حبیب آپ کو یہ بتائیے کہ تمہارا شاکلہ اللہ نے تیار کر دیا، یعنی تمہاری کیفیت اللہ نے تیار کر دی، تمہاری حیت اللہ نے بنا دی ہے، تمہاری شیپ اللہ نے بنا دی ہے، تمہاری لائنس اللہ نے بنا دی ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر عمل کرتے ہیں. یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو فرائض ہے، کیوں آیا دنیا میں اور اسے کیا کرنا ہے، وہ قرآن میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انس کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. لہٰذا ہمارا شاکلہ یعنی ہماری حیت اور کیفیت ہی اللہ کیسے بنائی ہے کہ ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکا رہے اور ہمارا دل مصطفیٰ کے سامنے جھکا رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا شاکلہ بنایا. اب اس سے ہٹ کر جو بھی کوئی کام کرے گا وہ یقیناً گمراہ ہوگا، وہ یقیناً اپنے لیے مسائل پیدا کرے گا اور وہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ. تمہیں چاہیے کہ تم اس کی خواہش نہ کرو کہ تم سے جو افضل ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے. کیونکہ جب وہ اوپر والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر حسد اور اناد پیدا ہوگا، دشمنی پیدا ہوگی اور وہ برائیوں کی طرف مبتلا ہوگا. ظاہر ہے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر وہ چاہے گا کہ وہ چیز حاصل کرے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے. اور اگر اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو یقیناً اس کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوگا کہ شکر ہے مولا کہ میں اس سے تو بہتر ہوں، اس سے تو میں اچھا. ایک اللہ کے ایک بندہ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کا جوتا ایک جوتا پیدا ہوتا ہے ایک نہیں، تو شکوہ کرتے ہوئے جا رہے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ ایک جوتا میرے پاس ہے ایک جوتا میرے پاس نہیں ہے. شدید عرب کی گرمی کو آپ سمجھ نہیں جانتے ہیں. یہ شکوہ کرتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے دونوں ٹانگیں نہیں تھی، پاؤں نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے. جب ان کی نظر پڑی تو یہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے. اے اللہ شکر ہے میرا جوتا نہیں، پاؤں تو سلامت ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں تو تیرا شکر ہے ہمارا. اس کا مطلب ہے اپنے سے کم تر ہو، نیچے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا. اور بندے کو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے، تسلیم و رضا پیدا کرنا چاہیے. اس بات پر قائم رہے کہ اللہ جیسا تو نے مجھے بنایا میں تسلیم بھی کرتا ہوں اور تیری رضا میں راضی ہوں. اے اللہ تو نے جہاں مجھے رکھا، جس مقام پہ رکھا، جیسا رکھا، اے اللہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اس بات پر راضی ہوں کیونکہ تو راضی ہے. تو اب آپ اندازہ کیجیے کہ اگر ہم اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی. یہاں ایک خاص بات رکھنے کی ہوئی ہے، بعض عورتیں یہ سوچتی رہتی ہیں کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے، کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی مصلحتوں کا ایک طریقہ ہے یا اس کا ایک خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مرد بنانا، کسی کو عورت بنانا، یہ اس کی تکوینی مصلحت ہے. کوئی جانتا ہے اس میں کیا ہے کہ وہ کائنات کو اس نے چلانا ہے، اس نے یہ طریقہ اختیار کیا. وہ چاہتا تو بارش بھی نازل کر سکتا تھا انسان کو، وہ چاہتا تو زمین سے بھی اگا سکتا تھا. بے جان بیج اگر پودا بن سکتے ہیں، پھلدار درخت بن سکتے ہیں تو انسان اگانا اللہ کے لیے کیا مشکل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم، ایک نظام بنا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں سے بھرپور ہے. اب اور کیا کریے خواہش کریں کہ میں مرد بن جاتی، اے کاش یا پھر کسی مرد کے دل میں آ جائے اے کاش کہ میں عورت ہو
مرد و عورت دونوں میں سے کچھ نہیں بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، لیکن تمہیں یہ خواہش نہیں کرنی ہے کہ میں ایسا ہوگا، جو تمہیں خواہش نہیں کرنی۔ اور آج ہمارا جو طریقہ ہے یا ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے جو نیشنل ٹی ویز ہیں ان پر ایک ایسا نوجوان پیش کیا جاتا ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک ایسا نوجوان جس نے 20 سال یا 25 سال اپنی زندگی ایک مرد کے طور پر گزاری، اندازہ کیجیے ایک مرد کے طور پر گزاری، اور پھر اسے خواب آ گیا میں تو عورت ہوں۔ 25 سال مرد رہنے کے بعد اسے خیال آیا، خواب آیا میں تو عورت ہوں، لہٰذا اس نے آپریشن کروایا، عورت بن گئی۔ اب جناب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا میڈیا اسے دکھا رہا ہے اور اس کے انٹرویو کر رہے اور اس کو باقاعدہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ واہ واہ آپ نے تھوڑا کمال کیا، مرد سے عورت بن گئے۔ اب اندازہ کیجیے یہ ہماری کلام ہے، یہ ہماری سوچ ہے، اور یاد رکھیے یہ تو عورت بن گیا، کتا بھی بن جائے تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، سکون نہیں ملے۔ آپ کو سکون ایک ہی جملے میں اللہ نے عطا کر دیا، اور وہ ہے تسلیم و رضا۔ جو رب نے کر دیا اسے مان بھی لاؤ، اس پر راضی بھی ہو تو تمہیں سکون عطا کرے گا اللہ۔ لیکن اگر تم اپنی شیپ بدلنے لگو، اپنی شکل بدلنے لگو، اپنی جنڈر چینج کرنے لگو، تو آپ دیکھیے آپ شیطان کا جو منصوبہ ہے اس کو پورا کرنے میں استعمال تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو سکون کبھی نہیں ملے گا، اطمینان آپ کو کبھی نہیں ملے گا، اور پھر اس کے بعد پچھتاوا بھی ہوگا کہ کاش میں مرد ہی رہتا اور تو یہ حال ہے ہمارا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خواہش نہ کرو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمایا۔ اب آگے دیکھیے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے ان کا جو انہوں نے کام کیا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ہے جو انہوں نے کام کیا۔ یہاں دو معاملے دیکھیے، اقتصاد کے معنی کام کرنا بھی ہوتا ہے، اقتصاد کے معنی اقتصاد عمل بھی، کہ مردوں کے لیے جو وہ کریں گے وہ حاصل ہے۔ ایک دنیا داری اگر ہو تو پھر عربوں میں ایک رواج تھا، عورت کو انہوں نے محروم کیا ہوا تھا وراثت سے، وہ ماں کو ملکیت کا حق نہیں رکھتی، یعنی کسی فیکٹری کی مالک، گھر کی مالک، دکان کی مالک نہیں بن سکتی، یہ ان کے اصول تھے۔ اسلام نے آ کر کے بتایا نہیں، مرد ہو یا عورت یہ اللہ کی تکوینی نظام کا ایک حصہ ہے، لیکن مرد و عورت دونوں وہ مالک بھی بن سکتے ہیں، وہ حق ملکیت بھی رکھ سکتے ہیں، وراثت میں حصہ بھی دونوں کا ہوگا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ بھائی مرد ہو یا عورت ان کے جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے وہ انہیں ادا کیے جائیں گے۔ اور دوسرا کیا کہ اگر آپ کو کمال حاصل کرنا، اصل بات تو ہے کمال حاصل کرنا اور قرب الہی حاصل کرنا، اس کے دروازے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ہزاروں ایسی عورتیں ہیں جن پر قیامت کے دن بھی اور آج دنیا میں بھی مرد جو ہیں وہ ان کے پاؤں کی خاک سے بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کل قیامت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر اسلامی صحابیات جتنی بھی ان سب کی شان کو جب لوگ وہاں دیکھیں گے تو وہ یہ خواہش کریں گے اے کاش ان کے قدموں کے دھومر ہی ہم بن جائیں، ان کے قدموں کی خاک بن جائے، لیکن وہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ ماں کی حیثیت سے دیا کہ اسے پاؤں میں اللہ نے جنت رکھی، اور فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو عز و شرف عطا فرمایا ہے، جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اب ہم آنکھیں بند کرنے پر ہی مسلم ہوں تو یہ الگ بات ہے، ورنہ ایسا مقام اور مرتبہ کسی اور مذہب نے عورت کو نہیں دیا کہ جو اسلام نے عورت کو دیا۔ اس لیے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اس کا مطلب یہ ہے جو مرد جتنا تقوی اختیار کرے گا اتنا ہی اعلیٰ مقام حاصل کرے گا، جو عورت جتنا تقوی اختیار کرے گی اتنا ہی اعلیٰ
بھی ایسا ہو جاتا، میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کے کمال کو دیکھ کر دل میں خواہش نہ لاؤ کہ میں ایسا بن جاؤں ایسا بن جاؤں، یہی خواہش کرتے کرتے تمہاری زندگی گزر جائے، نہ نہ نہ، فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ سے فضل مانگو، کیا اے اللہ جیسے تو نے مجھے عطا فرمایا ہے مجھے بھی عطا فرما، اور اللہ وہ ہے جس نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے اور تمہیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی، اور اللہ وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے مانگے۔ یہ اور لوگ ہیں کہ جن سے اگر کچھ مانگ لیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں، اس سے طلب کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، فرمایا جب مشکل آ جائے، جب مصیبت آ جائے، جب کسی تم مسئلے میں پھنس جاؤ، تو فرمایا کہ پھر یہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ تم کشادگی اور وسعت اور مسئلے کے حل کے لیے انتظار کرو، اللہ کو یاد کرو کہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور افضل عبادت یہی ہے، سب سے افضل عبادت یہ ہے، بندہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی اسے طلب کر رہا ہے، کسی نے قبضہ کر لیا، کسی نے اس کا مال ہتھیا لیا، کسی نے اور کوئی نقصان پہنچا دیا، اب یہ اللہ سے دعائیں بھی کرے اور انتظار کرے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے خوشحالی پیدا ہو، کب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا ہوائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا افضل العبادت انتظار الفرج، خوشحالی کے انتظار میں کیے گئے بسر کیے گئے لمحات یہ سب سے بہترین اور افضل عبادت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مشکل آ جائے، اگر کوئی انسان پر مصیبت آ جائے تو اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے اسے نکالے، اس کی پریشانی کو اسے دور کر دے، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہاں اگلی آیت میں ایک رسم کا خاتمہ فرما دیں۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب میں جب لوگ کسی کو اولا بیٹا بنا لیتے تھے یا بھائی کہہ دیتے تھے تو پھر وہ وراثت میں بھی ان کے ہاں حقدار بن جاتا تھا، یہ ان کے ہاں یہ معاملہ تھا، یہ چلتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان موافقت یعنی بھائی چارہ برادرہڈ قائم کیا۔ جب بھائی چارہ قائم کیا تو ایک مسئلہ پیدا ہوا، مسئلہ یہی پیدا ہوا کہ بھائی اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ بھائی بنا دیا تو کیا وراثت میں اس کو حصہ دیا جائے گا کہ نہیں؟ انہوں نے انصار نے جو ایثار کیا تھا، جو قربانی دی تھی، اس کا تو جواب نہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے بڑی دعا کی۔ لیکن یہاں معاملہ تھا کہ اللہ کے احکامات کا جو صبح نصاب نازل ہوئی تھے، اولو الارحام کا حکم آ چکا کہ بھائی یہ جو تمہارے رشتے دار ہیں، ذوی الفروض ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دی، پھر ذوی الارحام کا ذکر بھی کیا کہ یہ تمہارے قریبی رشتے دار ہیں جن کے حصے تو مقرر نہیں ہیں لیکن ہیں تمہارے رشتے دار، جب ان ذوی الفروض میں سے کوئی نہیں ہوگا تو ذوی الارحام کا بھی حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دو۔ تو پھر ان کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو موافقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان پیدا فرمائی ہے کیا ان کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا؟ تو اب انہیں یہ بتایا گیا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا ہم نے ہر وہ شخص کے لیے ورثاء بنا دیے ہیں کہ جن ہر مال کے لیے کہ جن کو والدین یا پھر رشتے دار چھوڑ گئے ہیں جو مال، ہم نے اس کے وارث بنا دیے ہیں۔ اب وہ وارث جو ہے ذوی الفروض بھی ہیں، ذوی الارحام بھی ورثاء میں سے ہیں، لہٰذا یہاں فرمایا کہ قاعدہ اور قانون تو وہی رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے ہمارے لیے، یعنی جس کا جو حصہ مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق ان کو دینا پڑے گا۔ ہاں اپنی زندگی میں والذین عقدت ایمانہم، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو گیا، جن کے ساتھ تمہارا بھائی چارہ ہو گیا یا کوئی معاہدہ تم نے کر لیا یا تم نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، فآتوہم
نصیبہم، جو طے کر لیا ہے، زبان نہیں بدلے گی، جو طے کر لیا ہے ان کو زندگی میں حصہ دے دو، ان کا حصہ ان کی زندگی میں دے دو، باقی وہ جو وراثت کے حصے ہیں وہ وہی رہیں گے جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے کہ تم اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں عمل کرتے۔ اب جو اگلی آیت ہے، یہ آیت خواتین سنتی ہیں تو ان کو بڑا جلال آ جاتا ہے، ان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور مردوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ان کا غصہ بھی وجہ ہے، کیونکہ یہ بھی ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فرمایا کہ یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں پر حاکم ہیں، قوام یا قیم اسے کہا جاتا ہے جو حاکم ہو، مقتدر ہو، جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، اور جو سربراہ ہو تو حاکم کو بھی قوام کہا جاتا ہے۔ اور لازماً جب ملک کو چلانے کے لیے سربراہ چاہیے تو گھر بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، یہاں پر بھی کچھ افراد رہتے ہیں، اس کے بھی معاملات ہیں، خارجی بھی اور داخلی بھی، اس کے بھی معاملات ہیں انکم کے بھی، تو بھائی وہاں اس کو بھی سنبھالنے کے لیے ایک حاکم ہونا چاہیے۔ اب یہ حاکم کون ہونا چاہیے؟ تو وہاں حاکمیت کے دعوے دار دو ہیں، ایک ابا جی ہیں، ایک امی، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ تو اسلام نے مرد کو حاکم بنا دیا، اسلام نے دونوں میں سے دو کینڈیڈیٹ ہیں، دونوں میں سے ایک کو بنا ہے حاکم، دونوں حاکم نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ نے حاکم بنا دیا مرد، اور اس کی وجہ بیان کی کہ ہم نے مرد کو کیوں بنا دیا ہے حاکم، فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے لحاظ سے، معاملہ فہمی کے لحاظ سے، اور ذہنی سوچ اور فکری قوت کے لحاظ سے، باریکی کے لحاظ سے ہم نے مرد کو قوی بنایا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، عورت کتنا بھی پڑھ جائے، کتنا بھی بلند ہو جائے، مرد کی جسمانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ مرد کی معاملہ فہمی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، وہ مرد کی جو سوچ اور فکر ہے اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا مرد کو حاکم ہم نے اس لیے بنایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے انہیں تم سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، طاقت میں، قوت میں، معاملہ فہمی میں اور برداشت میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی۔ اور دوسری وجہ یہ اور وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ یہ مرد لوگ وہ ہیں جو اپنے اموال اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مرد ایک طرف وہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، برداشت اور تحمل کے لحاظ سے قوی ہے، یہ باقی چیز ہے، اور دوسرا کس بھی ہے کہ وہ مال کما کر کے لاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، پھر اپنا مال اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دو صفات اللہ نے مردوں میں ایسی رکھی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوام بنا دیا ہے، ان کو حاکم بنا دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ حکومت تب ہی چل سکتی ہے کہ جب کیا ہو، جب میاں بیوی دونوں کی رائے ایک ہو، بیوی جو ہے وہ اس بات کو قبول کر لے، وہ اس بات کو قبول کر لے کہ واقعی جو مرد ہے وہ میرا نگران ہے، میرا محافظ ہے، مجھے اس سے پروٹیکشن ملتی ہے، مجھے اس سے پیسہ ملتا ہے، حفاظت ملتی ہے۔ جب عورت تسلیم کر لے مرد کی برتری کو تو وہ گھر کا نظام اور سسٹم جو ہے باعث برکت بن جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ریسسٹ کرتی ہے، جب وہ اس کا انکار کرتی ہے تو لازماً جو ہے وہاں پر مزاحمت پیدا ہوتی ہے، فرکشنز پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مرد یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ عورت جو ہے وہ اس پر حاکم ہو، اس کو اپنا بات منوائے اور اس کی بات نہ مانے، یہ مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ فطرت ایسا اللہ نے رکھا ہے، لہٰذا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اب نیک عورتوں کا ذکر فرمایا فالصالحات، اب جو نیک بیویاں ہیں، فرمایا نیک بیویاں، یعنی فیصلہ تو ہم نے کر دیا، مرد تمہارے حاکم ہیں، قوی ہیں،
فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فرمایا نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو قانتات بڑی اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہر کی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ نے جن چیزوں کی حفاظت کی ان کو ذمہ داری لگائی ہے وہ مرد کے غائب گھر پہ نہ ہونے یا اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے. یہ عورت کا کام اللہ نے لگایا. یہ عورت جو ہے وہ مرد کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی اچھی اور نیک اور صالحہ عورت کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھائی اچھی عورت وہ ہوتی ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تو خوش ہو جائے، جب تو اسے اذا امرتا، جب تو اسے حکم دے طاعت کا وہ تیری اطاعت کرے، اور جب تو وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، جب تو اس سے غائب ہو یعنی تو موجود نہ ہو تو حافظت عن نفسها ومالها، تو وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور تیرے مال کی بھی حفاظت کرے. اب آپ خود بتائیے ایک اچھی عورت، اچھی بیوی کی نشانی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ معیار ہے اسلام. ایک بیوی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کا خاوند جب گھر میں آئے اس کی شکل دیکھے خوش ہو جائے، اس کی تھکاوٹ اتر جائے. اب جب اسے حکم دے پانی پلانے یا کوئی بھی حکم دے وہ اس کی اطاعت گزاری کرے تو یہ ایک مرد عورت کے لیے لوگ سمجھے کہ اس کا زیور ہے. اور پھر جب مرد غائب ہو تو پھر اس کی عزت کی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی حفاظت کرے. اور خود بتائیے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی بیوی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے. یعنی اسلام ایک بیوی میں، ایک عورت میں یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کے جان مال عزت و آبرو اور اس کے گھر اور بچوں کی عزت کی حفاظت کرے. یہ اسلام سے مطابقت کرتا ہے. اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک عورت سے توقعات کیا رکھتا ہے. تو یہ ہمیں بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر مرد گھر میں آئے تو ساری تھکن اتر جائے، وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے. اور یہ شکل سے نہیں ہوتا، یہ رنگت سے نہیں ہوتا، ایک مسکراہٹ اور ایک بس اطاعت و فرما برداری کا اظہار، وہ شرم و حیا آنکھوں سے بھی نکل جائے تو بس مرد جو ہے وہ خوش ہو جائے. اسے یہ یقین ہو جائے کہ یہ میری فرما بردار ہے، اسے یقین ہو جائے کہ میری غیر موجودگی میں میرے جان مال عزت و آبرو حفاظت میں تھے تو بس وہ خوش ہو جاتا ہے، اسی بات پر خوش ہو جاتا ہے. اور یہ اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے. لہٰذا فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن. اب ضروری نہیں کہ ہر بیوی ایسی ہو، ضروری نہیں ہر بیوی نیک ہو، فرما بردار ہو اور شوہر کے جان مال عزت و آبرو کی محافظ ہو. ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. لہٰذا کبھی کبھی عورتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، سرکشی پر اتر آتی ہیں اور ڈس اوبیڈینسی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اس کی بات نہیں مانتی ہیں، سرتابی کرتی ہیں. جب ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب ایسا ہو تو ہمیں اس مسئلے کو سلجھانا کیسے چاہیے؟ ایسا ہو جاتا ہے، لاچاکی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جاتی ہے، چپکلش ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا قدم یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، انہیں پیار سے محبت سے بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ دیکھو میں تمہارا شوہر اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے کوئی عورت جنت میں جانا چاہتی ہے، خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو راضی کر لے. میں تمہارا شوہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا، اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. تو میرا یہ مقام ہے، میں تمہارے حقوق کی پاسداری کرتا ہوں، میں تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کرتا. تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرو اور ہم دونوں مل کر اس گھر کو جنت بنا سکتے ہیں. تو فَعِظُوهُنَّ، یہ اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ. اگر ضروری نہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ ہماری بات سن کر، نصیحت سن کر راہ راست پر آ جائے. بات
اڑیل بھی ہوتی ہے، ضدی بھی ہوتی ہیں، پھر انہیں کوئی گھمنڈ بھی ہوتا ہے، پھر بعض کو اپنے والدین کی طرف سے بھی اچھی بات حاصل ہوتی ہے، لہذا وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اگر پہلا مرحلہ اگر اس میں وہ راہ راست پر نہ آئے تو دوسرا قدم یہ اٹھاؤ کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب تم اس سے قطع تعلق ہی کر دو، بول چال بند کر دو، اس سے کھانا مت مانگو، اسے اپنی چارپائی پر بیٹھنے مت دو۔ جب اس سے قطع تعلق ہی کر لو گے تو یہ یاد رکھیے، اگر عورت میں ایک ذرہ بھر بھی حیا ہے، اگر تھوڑی سی بھی شرم ہے، اگر اس کا ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہے، وہ اپنے مرد کی یہ چپ، خاموشی اور یہ جدائی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ منتیں کرے گی کہ آپ راضی ہو جائیں، اس سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا اس کا مرد گھر میں آئے اور اسے بلائے نہ، اس سے بات نہ کرے، اس سے کھانا نہ مانگے، اس سے پانی نہ مانگے، اس سے کپڑے نہ مانگے، اس کو اپنے چارپائی پر نہ بیٹھنے دے، اس کی طرف نہ دیکھے۔ یہ ایک حیادار اور نیک عورت کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لہذا فرمایا تم دوسرے مرحلے پر یہ کرو، اس کو اپنے بستر سے جدا کر دو، اس سے قطع تعلق ہی کر لو، اسے بول چال بند کر دو۔ شاید اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوگی، حیا ہوگی تو وہ پھر پلٹ آئے گی، اپنی اصلاح کر لے گی۔ لیکن فرمایا اگر ایسا ہو، ایسا بھی نہ ہو سکے تو تیسرا مرحلہ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تم انہیں مارو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر مروی ہے، انہوں نے فرمایا عورتوں کو مارنے کی نوبت آ جائے تو پھر مسواک سے مارو یا پھر کسی ہلکی چیز سے مارو، بس ایسا نہ مارو بازو توڑ دو، ٹانگیں توڑ دو، سر توڑ دو، نہ 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 نہ، زخم نہیں آنا چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ ہاں اتنا سا مارو اس کو یہ احساس ہو کہ بھائی میں نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں اپنے شوہر کی فرمانبردار نہیں رہی ہوں، تو وہ اتنا سا مارو۔ آج کل جو حلال طریقہ یہ پکڑا ہو، بیوی کو مارتے ہیں تو پھر بھینس کی طرح مار، جیسے بھینسوں کو مارا جاتا ہے، لوگ گدھوں کو مارتے ہیں، ایسا بیوی کے ساتھ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ بیوی اس لیے نہیں وَاضْرِبُوهُنَّ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اتنا مارو کہ ایک مہینے تک اس ہاسپٹل میں پڑی رہے، یا پھر جو ہے نا اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائے، معذور ہو جائے، اس کا سر ٹوٹ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں، مارنے کی اجازت ہے لیکن صرف اس کے ضمیر کو جگانے کے لیے، اس کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے۔ وہ ایک مسواک بھی اگر آپ نے مار دی تو ایک ایسا تھپڑ بھی اگر آپ نے رسیو کر دیا، چہرے پر تو مارنا نہیں، ایک تھپڑ ویسے بھی اگر مار دیا تو یہ اتنا کافی ہے۔ اگر حیا ہوگی، اگر شرم ہوگی تو پھر یقیناً وہ واپس آ جائے گی، اپنی اصلاح کر لے گی۔ لیکن اگر شرم و حیا ختم ہو گیا ہے تو پھر یاد رکھیے آپ کی ماں سے کبھی وہ واپس تو نہیں آئے گی، ہاں البتہ مقابلے پر کھڑی ہو جائے گی، ایک مارو گے، دو مارو گے تو ایک تو وہ بھی مارے گا، پھر ایسا ہو جائے۔ اس لیے یہ تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن آگے سنیے، فرمایا ان تین باتوں کے بعد فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ فرمانبردار بن جائیں پہلے مرحلے پر، دوسرے مرحلے پر یا تیسرے مرحلے پر تمہاری، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت گزار بن جائیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور تمہیں اپنا سر جو ہے وہ اپنے سر کا تاج مان لیں، تو فرمایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا کہ ہر وقت دیکھتے رہو کہ کوئی موقع ملے تو اس کی پٹائی کر دوں، کوئی موقع ملے تو اس کو میں ذرا چار باتیں سنا دوں۔ نہ، اپنے رویے کو پھر آپ نہیں بدلنا۔ اگر وہ اصلاح کر لیتی ہے، وہ اگر فرمانبردار بن جاتی ہے تو آپ کو بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، اپنا غصہ تھوک دینا ہوگا، اسے معاف کر دینا ہوگا، کیونکہ آپ اس گھر کے حاکم ہو، آپ مقتدر ہو، آپ اس کے سربراہ ہو، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اسے برداشت کریں۔ اور یاد رکھیے مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کی ایذا پر، اس کی تکلیف پر اگر وہ کوئی صبر کرے گا، اللہ اسے اس کا اجر جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ اللہ تو دل میں بغض نہیں رکھنا اور موقع کی تاڑ میں نہیں رہنا، بس موقع ملے تو اس کو میں پٹائی کروں یا اس کو میں نقصان پہنچاؤں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا،
شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند برتر اور بہت بڑا ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ طریقے بتا دیے ہیں کہ عورت کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اور شروع کی آیت میں حسد و اناد کے بجائے اللہ کا فضل کیسے تلاش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے سنت ادا فرمانی ہے